بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید عارف بہار اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، بالآخر خاصے رد و قد کے بعد IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب پیکج کا قرض کے پیکج کا اعلان کر دیا ہے، اور یوں پاکستان کی حکومت اور IMF کے درمیان مذاکرات کا جو ایک سلسلہ کہیں پردوں کے پیچھے اور پردوں کے آگے، کیمروں کے آگے اور کیمروں کے پیچھے چل رہا تھا، بالآخر وہ رنگ لے آیا، اور IMF اس بات پر ایگری ہوا کہ پاکستان کو اب قرض دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ پاکستان نے اس قرض کے لیے جو نہ صرف آج حاضر و موجود پاکستانیوں کے کندھوں پر آن پڑا ہے، انہوں نے اپنے ٹیکسز کے ذریعے، انہوں نے مہنگائی کے ذریعے اس قرض کا بوجھ اتارنا ہے، بلکہ وہ لوگ، وہ جنریشن جو ابھی اس دنیا میں ہی نہیں آئی، وہ معصوم کہ جو ابھی عالم ارواح میں ہی ہیں، وہ بھی مقروض پیدا ہوں گے قرض کی ان مسلسل اقساط کی نتیجے میں۔ قرض کا یہ جو پیکج ہے جو منظور ہوا، اس کے بارے میں کہا یہ جاتا تھا کہ پاکستان کے لیے بڑی کڑی شرائط تھیں اور کچھ ایسی چیزیں منوانا تھیں پاکستان سے امریکہ نے IMF کے ذریعے کہ جو پاکستان کے لیے دور رس اثرات کی حامل تھیں۔ اب یہ جو گتھی ہے یہ کسی اور نے نہیں کھولی، سلجھائی، بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکہ میں یہ اعلان کیا ہے کہ الحمدللہ IMF کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، اور انہوں نے بڑی دکھی قسم کے انداز میں کہا کہ یہ اس کا بوجھ جو ہے وہ آنے والی نسلوں پر پڑتا ہے، لوگوں پر پڑتا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ کچھ شرائط IMF کی چین کے حوالے سے تھیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس میں ایک رکاوٹ پیش آ رہی تھی معاہدہ کرنے میں، اور شاید یہی حاصل کلام بھی ہے کہ امریکہ CPEC کے حوالے سے کچھ ایسے مطالبات رکھ رہا تھا اپنے پیش نظر کہ جس کی وجہ سے وہ چاہتا تھا کہ IMF کے ذریعے پاکستان کی کلائی مروڑے اور پاکستان کو آمادہ کرے کہ وہ امریکہ کے لیے اس کے اندر ایک گنجائش پیدا کرے اور چین کو محدود کرے۔ بالخصوص جو اقتصادی زونز CPEC کے حوالے سے قائم ہونے تھے، ان پر امریکہ کی کافی عرصے سے نظر تھی۔ امریکہ یا تو چاہتا تھا کہ یہ اقتصادی زونز صرف چینی کمپنیوں تک محدود نہ رہیں، بلکہ ان کے دروازے دوسرے مغرب اور یورپ کی کمپنیوں کے لیے بھی کھولے جائیں، اور یہ ایک وجہ نظر تھی۔ اور چین چونکہ یہ چاہتا تھا کہ CPEC جو ہے وہ چائنا اسپیسیفک رہے اور چین اور پاکستان کے تعلقات کی حد تک ہی رہے، تو اس وجہ سے ایک رکاوٹ آ رہی تھی۔ چین ظاہر ہے اپنے تحفظات کا اظہار کر رہا تھا کہ جب اس میں دوسری قوتیں آئیں گی تو پھر اس میں بہت سی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ ایک دور میں شاید اسی امریکہ کے مطالبے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ جو CPEC ہے اس میں سعودی عرب آئل ریفائنری اور دوسرے منصوبوں کے ذریعے شریک کیا جائے گا، لیکن بات اس سے بھی نہیں بنی، تو سعودی عرب تک یہ بات شاید محدود رکھنا بھی گوارا نہیں تھا کچھ قوتوں کو۔ تو اب یوں لگتا ہے کہ CPEC کا یہ جو حصہ ہے یہ پیک کر دیا گیا ہے، اور جس کی سے خوش ہو کر اور جس سے مطمئن ہو کر امریکہ نے IMF کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ تو یہ جب شہباز شریف کا بیان اور جو ایک یہ خوشی اور یہ مجدہ جب سنایا گیا کہ معاہدہ ہو گیا ہے پاکستان اور CPEC کے درمیان، اب $7 ارب جو ہے وہ اس قوم کے سر پر ایک بار پھر قرض کے بم کی صورت میں گرے گا، تو اس کے ساتھ ہی مجھے پاکستان میں امریکہ کے سفیر رچرڈ اولسن، جو ایک دور میں پاکستان میں یہاں سفیر رہے اور افغانستان کے معاملات کو بھی دیکھتے رہے، اور پھر وہ ایک پاکستانی لڑکی کا داخلہ کر کے انہوں نے امریکہ میں اس کے ساتھ بیاہ بھی رچایا تھا، جس کی رپورٹس حالیہ دنوں میں سامنے آئی تھی۔ تو انہوں نے ایک مضمون لکھا تھا جو اسرائیل کے ایک اخبار دا یروشلم اسٹریٹجک ٹریبیون میں ستمبر 2021 کو شائع ہوا تھا، یعنی اگست 2021 میں طالبان نے افغانستان کا ٹیک اوور کیا تھا، کابل میں وہ داخل ہوئے تھے، تو اس کے ایک مہینے کے کم و بیش ایک مہینے کے بعد یہ مضمون جو ہے وہ ایک
اسرائیل کے اخبار میں شائع ہوا تھا. ممکن ہے امریکہ اور دوسرے بہت سے اخبارات میں بھی شائع ہوا ہو، لیکن میں نے اس کو اس وقت پڑھا تھا کہ جب یہ ایک اسرائیل کے اخبار میں آیا تھا، اور بک مارک کر کے میں نے اس کو رکھا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ افغانستان کے جو بعد اب امریکہ جو ہے کیا اسٹریٹجی اپناتا ہے، اور اس میں تقریباً اس اسٹریٹجی کا حوالہ دیا گیا تھا، اس کے اشارے ملتے تھے کہ جو امریکہ نے بعد میں اپنائی افغانستان سے بے نیل و مرام ہو کر، اور بگرام ایئر بیس کو جوتے چھوڑ کر وہاں سے بھاگنے کے بعد جو امریکہ نے جو پالیسی اپنائی، وہ تقریباً اس مضمون کے خاکے کے اندر یا اس مضمون میں اس کا خاکہ دیا گیا ہے. رچرڈ اولسن کے اس مضمون کا جو عنوان تھا تو وہ یہ تھا کہ یہ افغانستان کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی جو نوعیت ہے وہ کیا ہوگی. تو اس حوالے سے یہ بڑا اہم مضمون تھا کہ جو لکھا گیا، اور جس میں بہت سی باتیں جو آج پوری ہو رہی تھیں وہ اس وقت بیان کی گئی تھی. مثلاً یہ کہا گیا تھا کہ پاکستان کے لیے امریکہ کی منڈی بہت اہم ہے، اور سب سے بڑی منڈی ہے پاکستان کی، اور امریکہ کی تعلیم اور کلچر. پاکستان کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو ایلیٹ ہے اس کے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے. یعنی پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے، جو حکمران طبقہ ہے، وہ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. یہ اس کی کمزوری ہے. امریکہ کا کلچر اور امریکہ کی جو تعلیم ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنی یا اپنے کورسز کے لیے محکمانہ، تو یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. ان چیزوں کی وجہ سے پاکستان امریکہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا. اور اسی طرح یہ بھی کہا گیا تھا اس مضمون میں رچرڈ اولسن کے کہ پاکستان چین کی پراکسی کی حیثیت رکھنے والے ایک محدود سے کلب، جس میں شمالی کوریا اور میانمار شامل ہیں، اس میں شامل ہے. اور یوں پاکستان کو امریکہ کے چین کے مدار سے نکالنا آسان نہیں ہے. یہیں اسی مضمون میں سی پیک کا بھی ذکر کیا گیا تھا، اور کہا گیا تھا کہ خصوصی جو اقتصادی زونز ہیں جن میں چین کے بغیر دوسری کمپنیوں کا داخلہ ممنوع ہے، تو ان کو کھولنے کے لیے، دوسری کمپنیوں کے لیے ان کو کھولنے کے لیے بلاخر کھولنے کے لیے امریکہ کو کام کرنا پڑے گا. اور اسی میں پھر پاکستان کی اقتصادی صورتحال کا بھی حوالہ دیا گیا تھا، اور ورلڈ بینک کی بات کی گئی تھی. تو یوں لگ رہا تھا کہ امریکہ افغانستان سے نکلنے کے بعد، ایک اڈا وہاں سے خالی ہونے کے بعد اور اپنی فوج کو وہاں سے نکالنے کے بعد، اب پاکستان پر پل پڑے گا، اور دوسرے انداز سے پل پڑے گا. یہ فوجی دباؤ نہیں ہوگا. اس میں یہ بھی بات کہی گئی ہے کہ بائیڈن جو انتظامیہ ہے وہ بش انتظامیہ کی طرح پاکستان کو یہ نہیں کہے گی کہ آپ چین کے ساتھ ہیں یا امریکہ کے ساتھ ہیں، بلکہ وہ دھیرے دھیرے پاکستان پر دباؤ بڑھائے گی. یاد رہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جب پاکستان میں ابھی رجیم چینج نہیں ہوئی تھی، امریکن بیکڈ جو کو نہیں ہوئی تھی، سافٹ کو نہیں ہوئی تھی، تبدیلی نہیں آئی تھی. ابھی عمران خان منظر پر موجود تھے، اور یہ اشارے مل رہے تھے کہ کچھ امریکہ کے جو سخت گیر عناصر ہیں، اور بالخصوص سینٹ کام جو اس خطے میں ایک نئی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے، طالبان پر دباؤ بڑھانا چاہتا ہے، اور طالبان کے افغانستان پر اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے پاکستان کے سوا اس کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو اس حوالے سے یہ اہمیت رکھتے تھے، اور اس حوالے سے وہ پاکستان کو اس جنگ میں، اس اسٹریٹجی میں اپنا شریک کار بنانا چاہتے ہیں. بلاخر بعد کے جو حالات پیدا ہوئے اس میں یہی ہوا. پاکستان نے امریکہ کی جو شرائط ہیں ان کو قبول کر لیا، اور پہلے مرحلے پہ ایک ایسی تبدیلی آئی رجیم چینج کے نتیجے کے ذریعے کہ جس نے بہت سی، یعنی ظاہر ہے کہ ایک چیف ایگزیکٹو جب تک اپنی پسند کا نہیں ہوگا تو اس نے بہت سی منظوریاں دینی ہوتی ہیں، اس نے بہت سے فیصلے لینے ہوتے ہیں، پارلیمنٹ نے بہت سے فیصلے لینے ہوتے ہیں. تو وہ رکاوٹ دور کرنے کے بعد پھر ایک ایسی رجیم آئی کہ جو خود کو بھکاری کہتے تھے، جو کہتے تھے کہ ہم امریکہ کے وینٹیلیٹر پہ ہیں، جو یہ کہتے تھے کہ امریکہ ہمارا انداتا ہے، اور امریکہ ہماری جو شہرگ ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے، اور امریکہ اگر چاہے تو ہمارا وینٹیلیٹر بند کر کے ہماری رگے جاں بھی وہ چھین سکتا ہے. تو اس کے بعد پھر یہ تبدیلی آئی. تو اب اس عرصے میں بہت سے یوں لگتا ہے کہ پاکستان لڑک رہا تھا چین اور امریکہ کے درمیان،
لیکن اب چونکہ پاکستان نے امریکہ کی یہ شرائط قبول کر لی، عین ممکن ہے کہ چین نے بھی گو اہیڈ کا مشورہ دیا ہو پاکستان کے پاس، چونکہ کوئی راہ نہیں تھی۔ اب چونکہ پاکستان نے تسلیم کر لیا تھا امریکہ کی شرائط کو، اور اب کوئی راستہ ان کے پاس باقی نہیں بچا تھا کہ وہ مزید اس حوالے سے ٹال مٹول سے کام لیں، تو بالآخر انہوں نے چین کے حوالے سے، سی پیک کے حوالے سے جو شرائط عائد کی جا رہی تھی، جو امریکہ کی حقیقت میں شرائط تھیں اور امریکہ IMF کے ذریعے ان کو منوانا چاہتا تھا، وہ شرائط یوں لگتا ہے کہ قبول کر لی گئی ہیں۔ لیکن اب اس کے نتیجے میں پاکستان کی جو اقتصادیات ہے وہ کس حد تک بہتر ہوتی ہے، یہ تو ایک سوالیہ نشان ہے۔ لیکن بہرحال جس منصوبے کو آپ گیم چینجر کہتے تھے، اور جس کو آپ دنیا میں پاکستان کے ایک نئے کردار کا اور پاکستان کی مسیحائی کا سب سے اہم مرحلہ کہتے تھے، وہ گیم چینجر منصوبہ بہت سے حوالوں سے اس کی پیکنگ ہو رہی ہے، اس کے بہت سے جو پر اس نے پھیلانے تھے، اس کے بہت سے بازو جو دراز ہونے تھے، ان کو محدود کیا جا رہا ہے، ان کو کاٹا جا رہا ہے۔ لیکن چلیں، اس سے یہ تو ہوا کہ وقتی طور پر پاکستان کے جو معاشی مسائل ہیں، خودداری، خود اعتمادی، خدا اعتمادی سے تھوڑا سا یو ٹرن لے کر وہ مسائل کسی حد تک حل ہوں گے۔ لیکن اب یوں لگتا ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ جو پاکستان کا طبقہ اشرافیہ ہے، وہ اس کا ثمر، اس کے اثرات پاکستانیوں تک، ایک عام پاکستانی تک پہنچنے دیتا ہے، یا ہمیشہ کی طرح یہ ایک طبقے کی ہی فلاح و بہبود کا ایک سامان بنتا ہے۔ سو اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔